چلیں آج ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جو ہم سب نے بچپن میں سنی ہوگی، بہادر خرگوش اور مغرور شیر۔ لیکن یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں ہے، یہ عقل اور تکبر کی ایک ایسی جنگ ہے جس سے ملنے والے سبق آج بھی اتنے ہی سچے ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی عقل صرف جسمانی طاقت پر بھاری پڑ سکتی ہے؟ آئیے اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے جنگل سے جہاں بس ایک ہی قانون چلتا تھا، ایک مغرور شیر کی طاقت کا قانون۔ ذرا سوچیں، ایک گھنا جنگل اور وہاں ہر طرف بس خوف ہی خوف، کیونکہ اس جنگل پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ بادشاہ تھا راجا شیر۔ اس کی دو ہی پہچان تھیں، ایک تو اس کی بے پناہ طاقت اور دوسری اس سے بھی زیادہ اس کا غرور۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہی جنگل کا سب کچھ ہے اور باقی سب جانور اس کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس طرح روز روز کے ڈر میں جینا تو بہت مشکل تھا، تو آخرکار جنگل کے جانوروں نے ہمت کی اور ایک ایسا حل نکالا جو ان کی مجبوری کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ سب شیر کی روز کی دہشت سے تنگ آ چکے تھے، ہر دن یہی ڈر کہ بھئی آج کون اس کا نوالا بنے گا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ یہ ایک بہت ہی سیدھا سادہ معاہدہ تھا۔ پہلا قدم، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ بھائی روز ایک جانور خود شیر کے پاس چلا جایا کرے گا، اور دوسرا قدم، جب یہ بات شیر کو بتائی گئی تو وہ تو فوراً مان گیا۔ بھائی مفت کا کھانا کسے برا لگتا ہے؟ اس کے غرور کے لیے تو یہ بہترین ڈیل تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر ظالم نظام میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور اس کہانی میں جو تبدیلی آئی وہ ایک ایسے کردار کی وجہ سے آئی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایک چھوٹا سا خرگوش۔ اور پھر ایک دن باری آئی ایک چھوٹے سے بظاہر کمزور سے خرگوش کی۔ اب دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا کہ بس آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ بھلا ایک ننھا سا خرگوش ایک طاقتور شیر کا کیا بگاڑ لیتا؟ لیکن اس کے دماغ میں ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک پلان پک رہا تھا۔ اور اس کا پلان حیرت انگیز طور پہ بالکل سادہ سا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جان بوجھ کر شیر کے پاس دیر سے جائے گا۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اسی میں اس کی پوری چال چھپی تھی کہ شیر کے غصے کو ہی اس کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہیں سے کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے، ایک گہرا کنواں اور ایک آخری مقابلہ جہاں عقل اپنا آخری پتہ کھیلنے والی تھی۔ تو جب خرگوش شیر کے پاس پہنچا، وہ تو بھوک اور انتظار سے غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، کہاں تھے تم؟ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ بس اسی لمحے کا تو خرگوش کو انتظار تھا۔ اس نے ایک دم معصوم بن کر کانپتی ہوئی آواز میں وہ جھوٹ بولا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، راستے میں مجھے ایک اور شیر نے روک لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے۔ یہ بات سیدھا شیر کے غرور پر لگی۔ خرگوش کو پتا تھا کہ راجا شیر یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اور خود کو بادشاہ کہے۔ اس کا غصے میں آنا تو پکا تھا، کیونکہ غرور عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ہوا بھی بالکل یہی۔ شیر تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور دہاڑا، کہاں ہے وہ؟ ابھی لے چلو مجھے اس کے پاس۔ خرگوش کا منصوبہ کام کر گیا تھا۔ تو اب خرگوش آگے آگے اور غصے سے بھرا شیر اس کے پیچھے پیچھے۔ خرگوش اسے سیدھا ایک گہرے کنویں کے پاس لے گیا اور بولا کہ اس کا دشمن اسی کنویں میں چھپا ہے۔ شیر نے جیسے ہی غصے میں کنویں کے اندر دیکھا، اسے پانی میں اپنا ہی عکس نظر آیا، لیکن غرور اور غصے میں اندھے شیر کو لگا کہ یہ کوئی دوسرا شیر ہے۔ بس پھر کیا تھا، بنا سوچے سمجھے اس نے دوسرے شیر پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور بس اسی ایک چھلانگ نے پورے جنگل کی قسمت بدل دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عقل نے طاقت کو ہمیشہ کے لیے ہرا دیا۔ تو ہوا کیا، مغرور شیر اپنے ہی غرور کی وجہ سے اس کنویں میں ڈوب کر مر گیا، اور اس کے ساتھ ہی پورے جنگل نے آخرکار آزادی کا سانس لیا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ بہت صاف اور سیدھا سا، اصل طاقت جسم میں نہیں، دماغ میں ہوتی ہے۔ عقل ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں ہے۔ ذرا دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف شیر جس کے پاس کیا تھا؟ غرور، غصہ اور جسمانی طاقت، اور دوسری طرف خرگوش جس کے پاس تھی حکمت عملی، صبر اور دماغ کا استعمال۔ جیتا کون؟ ظاہر ہے حکمت عملی۔
تو آخر میں یہ کہانی ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے ہم سب کے لیے سوچنے کو۔ ہماری اپنی زندگیوں میں یہ غرور کب اور کیسے ہماری سب سے بڑی طاقت کو ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بنا دیتا ہے؟